رابعہ بصری کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ وہ کوئی ملکہ تھی، نہ وہ کوئی خوبصورت تھی اور نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں ہے تو پھر وہ پوچھتی مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے کہ اجازت ہے، تو پھر مصلے پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلے پر کھڑی رہتی۔ ان کی خاوند جلدی فوت ہو گئے، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ حسن بصری بصرہ کے امام، کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے۔ وہ خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، وہ تو اولاد کے قابل ہی نہیں تھی، صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا۔ تو ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو شاید اس کے طفیل میری بخشش ہو جائے۔ تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میری 4 باتوں کے جواب دے دو تو میں شادی کر لوں گی۔ کہنے لگے کیا؟ فرمایا یہ بتاؤ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں؟ کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہا چلو یہ بتاؤ کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ کہنے لگے یہ بھی میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ فرمایا چلو یہ بتاؤ کہ اللہ جب نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کی برائیاں بڑھ جائیں گی، میری گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ کہا اچھا چلو یہ بتاؤ کہ جب لوگ پلِ صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے تو کوئی نیچے گر جائیں گے، میں پار نکلوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ کہنے لگے یہ بھی نہیں میں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ، مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا، تو اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کروا دو اور کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا وہ اسی چادر میں جس میں تہجد پڑا کرتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچ گیا، ہے بتایا کیوں نہیں۔ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا تھا، حسن و جمال، سورج چہرے پہ چمک رہا تھا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا ہے۔ کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے، جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ منکر نکیر سے کہا جس اللہ کو 40 سال نہیں بھلایا، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آگ میں بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر نے کہا اب اس کا آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلو۔ ان کو یہ نہیں کہا ربی اللہ، بلکہ یہ کہا جس رب کو میں 40 سال نہیں بھولی، اس رب کو میں 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر کیسے بھول جاؤں گی؟ یہ بات آپ نے حضرت عمر سے فرمائی۔ کہا وہ کیا دن ہوگا جب تم قبر میں ہوگے اور منکر نکیر آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، ساری دنیا کے انسان جن اٹھانا چاہیں تو وہ نہیں اٹھا سکیں گے، اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی، اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، ان کے دانت لمبے ہوں گے، تو اگر تم سے سوال کریں من ربو کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے ہوش ٹھیک ہوں گے؟ جیسے میں اب بیٹھا ہوں ایسے بیٹھا ہوں گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تو ایسے ہی ہوگا۔ تو کہا پھر میں ان سے نمٹ لوں گا۔ تو جبرائیل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے عمر کو جب قبر میں ڈالا جائے گا اور منکر نکیر ان سے سوال کریں کہ من ربو کی، تو یہ کہیں گے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ تو منکر نکیر کہیں گے عجیب بات ہے، ہم تمہارا حساب لینے آئے ہیں اور تم ہمارا حساب لے رہے ہو۔